پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں کی قیادت پر FATF سے متعلقہ قوانین کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ قوانین بدنیتی پر مبنی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی بجائے اپوزیشن کے خلاف شکنجہ مزید کسنا ہے۔ لہٰذا FATF پر دنیا کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ اپوزیشن اس موقع کو اپنے خلاف مقدمات میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت FATF کی آڑ میں ایسے قوانین بنانا چاہتی ہے جن سے اسے اور بھی زیادہ آمرانہ اختیارات مل جائیں۔ پاکستان کی جانب سے رواں سال 30 ستمبر تک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو مکمل رپورٹ پیش کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مابین جن بلوں پر ڈیڈ لاک موجود ہے وہ احتساب کا قانون نہیں بلکہ شہری آزادی سے متعلق معاملات ہیں، جو معاملے پر پیش رفت میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے اراکین اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے۔ FATF سے متعلقہ 13 بلوں میں سے دوسرے بل اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یا AMLA، فوجی کارروائی ضابطہ یا CRPC اور متروکہ وقف پراپرٹیز اور کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم کے بارے میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق متروکہ پراپرٹیز اینڈ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق بلوں کا تقریباً تصفیہ ہو چکا تھا، لیکن AMLA اور CRPC کے ترمیمی بلوں پر تعطل برقرار ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ممبران CRPC ترمیمی بل کی حمایت کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ شہریوں کی رازداری میں دخل اندازی کے لیے تفتیشی افسر کو اجازت دینے کے مترادف ہے۔ حزب اختلاف بل کی اثر نو تشکیل کرنا چاہتی ہے تاکہ خفیہ آپریشن، مواصلات میں رکاوٹ پیدا کرنے اور کمپیوٹر سسٹم تک رسائی کی شرائط کی وضاحت ہو سکے اور مجرموں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے خلاف بھی اس کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔ جہاں تک AMLA میں ہونے والی ترمیم کا تعلق ہے، ذرائع کے مطابق مجوزہ مسودے میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کا موقف ہے کہ چونکہ نیب منی لانڈرنگ کے الزام میں کسی مشتبہ شخص کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے، لہٰذا AMLA کے اندر بیورو AMLA کے شیڈول جرائم میں کارروائی کرنے والی ایجنسیوں کو فہرست سے خارج کر سکتا ہے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت FATF کے نام پر ایسی قانون سازی کرنا چاہتی ہے جو جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی روح سے مطابقت نہیں رکھتے۔ حکومت کا نیب بل کا مسودہ وہی ہے جو قانون پہلے سے ہی رائج ہے، بلکہ اس کے اختیارات میں ایک اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ قانون شہادت کی نفی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں قلیل اکثریت حاصل ہے، تاہم ایوان بالا میں حزب اختلاف کی اکثریت ہے، جس کے باعث حکومت کے لیے حزب اختلاف کی رضامندی کے بغیر قانون سازی آسان نہیں۔ خیال رہے کہ حکومت فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اپنا کیس تیار کرنے میں مصروف ہے۔ جون سن 2018 میں FATF نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر یہ جاننے کے لیے مسلسل نظر رکھی جائے گی کہ وہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کس قسم کے عملی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ پاکستان کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے اکتوبر سن 2019 تک کا وقت دیا گیا تھا، جس میں بعد ازاں 4 مہینے کی توسیع کر دی گئی تھی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ دی گئی اس مہلت کے دوران ضروری قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر نظام تیار کر لے گا۔ فروری سن 2020 میں FATF نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے ٹاسک فورس کی جانب سے دیے گئے 27 مطالبات میں سے 14 پر عمل درآمد کیا ہے۔ تاہم تنظیم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا کہ اس حوالے سے کئی شعبوں میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب رواں برس 14 سے 21 ستمبر کو ہونے والے FATF کے جائزہ اجلاس میں یہ دیکھا جائے گا کہ باقی 13 معاملات پر پاکستان نے کس قدر پیش رفت کی ہے۔ اس کے بعد اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے یا وائٹ لسٹ میں شامل کر لیا جائے، یعنی پاکستان کو ایسا ملک قرار دے دیا جائے جہاں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت نہیں ہوتی، یا پھر شمالی کوریا اور ایران کی طرح بلیک لسٹ میں شامل کر کے پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اس حوالے سے حکومتی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق موجود قوانین میں ترمیم کے لیے 8 بل تیار کیے ہیں۔ اس قانون سازی پر اتفاق رائے کے لیے حکومتی اور اپوزیشن کے 24 پارلیمانی ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ اپوزیشن کی مدد سے اب تک ان 8 میں سے 6 بل منظور کروائے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن میں اس طرح کا اتفاق رائے کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس کی ایک وجہ ملک کی طاقتور فوج کی جانب سے دباؤ بھی ہے۔ دوسری طرف FATF کے ایکشن پلان میں پاکستان سے کہا گیا ہے کہ کالعدم تنظیموں اور ان سے منسلک لوگوں کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جائیں اور ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ بعض مبصرین کے مطابق ایسا کئی بار ہوا ہے کہ FATF کے اجلاس سے پہلے پاکستان میں سزائیں دی گئی ہوں اور پابندیاں عائد کی گئی ہوں۔
रवां बरस अगस्त में पाकिस्तान ने ऐसे 88 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान किया था जिनका शिद्दत पसंद तंजीमों से मुबैना ताल्लुक था। इन शिद्दत पसंद तंजीमों में नाम नहाद दौलत इस्लामिया, अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी तंजीमें शामिल थीं। इसी तरह कलदम तंजीम लश्कर तैयबा के बानी हाफिज़ मोहम्मद सईद को भी रवां बरस फरवरी में FATF के इजलास से पहले सज़ा सुनाई गई, जबकि हाफिज़ सईद के करीबी 3 साथियों को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में 27 अगस्त को अदालत ने सज़ा सुनाई। FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के साथ पाकिस्तान की कोशिश है कि वो सिफारती सतह पर भी अपना मुकदमा लड़े। अब तक तुर्की, मलेशिया और चीन की हिमायत ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट से बाहर रखने में अहम किरदार अदा किया है। इस दौरान चीन पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा है कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और FATF के मुतालबात को पूरा करे। इत्तलात है कि गुज़िश्ता इजलास में अमेरिका ने सऊदी अरब को पाकिस्तान के हक़ में अपना वोट वापस लेने पर कायल किया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए सऊदी अरब के फैसला कुन वोट की ज़रूरत थी, यानी अगर सऊदी अरब अपना वोट पाकिस्तान के हक़ में दे देता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होती। इसके बाद से पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के लिए बहुत अहम हैं जिसके तहत वो अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में अपने किरदार की वजह से भी ये उम्मीद है कि अगले इजलास में अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर सकता है। ताहम दूसरी जानिब कुछ अनासिर अब भी पाकिस्तान की कोशिशों के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। उनमें ख़ास तौर पर इंडिया की शिकायत शामिल है कि पाकिस्तान ने अब भी उन शिद्दत पसंद तंजीमों की हिमायत तर्क नहीं की जो पाकिस्तान में बैठकर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ताहम दूसरी तरफ FATF के मुतालबात को पूरा करने के लिए की जाने वाली कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशमकश जारी है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अपोजिशन इस मौके को अपने खिलाफ मुकदमात में रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत FATF की आड़ में ऐसे कवानीन बनाना चाहती है जिनसे उसे मज़ीद आमिराना इख्तियारात मिल जाएँ। वाज़ेह रहे कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसका क़याम सन 1989 में अमल में लाया गया। इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे ख़तरात से महफूज रखा जाए और इस मकसद के लिए कानूनी, इंज़बाती और अमली इक़दामात किए जाएँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।